وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا جو اس راہ کی رکاوٹ تھی، اور چپکے چھپتے چھپاتے غار میں جا بیٹھے، یہ کہتے ہوئے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ان کو اپنے کلام میں زندہ کر دیا۔ ایمان سب سے پہلے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ وہ چند نوجوان تھے، یقیناً امنگوں سے بھرے، خوبصورت جوانیاں، بہترین مستقبل اور اس کی شاندار منصوبہ بندیاں، روزگار معاش بھی، اہل و عیال، خاندان اور دوست احباب بھی، اور دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں اور آب و تاب کے ساتھ اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ لیکن جب حق ان تک پہنچ گیا، ایمان دلوں میں اتر گیا، تو اللہ کے یقین کی ایسی بہار چھائی کہ ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر ایمان سب سے پہلے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، تو دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ گئی۔ اپنے ایمان کو بڑھانے، سنوارنے اور بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا جو اس راہ کی رکاوٹ تھی، اور چھپتے چھپاتے غار میں جا بیٹھے، یہ کہتے ہوئے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ان کو اپنے کلام میں زندہ کر دیا۔ لوگ عزت مانگتے ہیں، یہ ہے حقیقی عزت۔ لوگ کامیابی مانگتے ہیں، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ لوگ شہرت مانگتے ہیں، یہ ہے حقیقی شہرت۔ ذرا غور کریں، کیا کبھی ہم نے بھی اس اخلاص کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کی کوئی ایسی کوشش کی ہے؟ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ضرور ہم پر اپنی نظر کرم کرے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے فضل سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں عزت، شہرت اور کامیابی والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دے۔ یقیناً یہ ایک عظیم کامیابی ہوگی، وہ جنت جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی دل پر اس کا شائبہ تک نہ گزرا، جس کی ان گنت نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والا دائمی نعمتوں اور لذتوں کا مرکز، جہاں جنتیوں کو ان کا رب سلام پیش کرے گا، وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس رب کریم کا دیدار نصیب ہوگا جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ دنیا جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، اس کی تمام تر کامیابیاں، شہرتیں، عزتیں، مال و اسباب عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس حقیقی کامیابی کی طرف بڑھیں، قدم بقدم، روز بروز اپنے رب کی طرف بڑھیں اور اس کو تلاش کریں، اس کی جستجو میں اپنی صبح و شام کریں۔ اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، ایسی محبت جو سب محبتوں سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو اس راہ کی رکاوٹ ہو، پھر ہم دیکھیں گے حقیقی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ذرا غور کریں، ہم نے دنیا کی ہر اچھی بری چیز حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کو ہمارے دل اور نفس نے پسند کیا، اس کے لیے نہ اپنے دین کی پرواہ کی اور نہ اپنی آخرت کی۔ رب کی ناراضگی کو مول لیا، کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ ابھی بھی موقع ہے، آئیے آگے بڑھیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، اپنے رب کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے یہ پہلا قدم باری ہو، کیونکہ شیطان سستی، کاہلی اور مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے، پھر نفس بھی آڑے آ جاتا ہے، اور خوبصورت دنیا بھی تو موجود ہے۔ لیکن اگر یہ پہلا قدم اٹھ گیا تو دوسرا قدم بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں،
یقیناً بہت سی رکاوٹیں راہ میں حائل ہوں گی، جھٹکے لگیں گے، قدم ڈگمگائیں گے، گریں گے، چوٹ بھی لگے گی، مگر پھر اٹھیں اور قدم آگے بڑھا دیں، پھر گریں، پھر اٹھیں، پھر گریں، پھر اٹھیں، ہر لمحہ گریں، ہر لمحہ اٹھیں، ہر روز گریں، ہر روز اٹھیں، اس چونٹی کی طرح جو بار بار گرتی ہے مگر آخرکار اپنی منزل پا ہی لیتی ہے، کیونکہ یہی جہد مسلسل اور استقامت اور انابت ہی تو اللہ کو پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹ جائے گا، اپنے رب سے لمبی جدائی پل بھر میں ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ لذت محبت حاصل ہو جائے گی جو دل کی دنیا ہی بدل کر رکھ دے گی اور منزل آسان ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کی راہ پر چلتے ہوئے گناہوں میں بہت لذت ہے، کیا کبھی ہم نے رحمان کی راہ پر چلتے ہوئے اطاعت کا مزہ چکھا ہے؟ دونوں کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر رحمان کی محبت کا مزہ چکھنے کے لیے آئیے آگے بڑھیں۔ قدم ہمیں اٹھانا ہے، اپنے سوئے ہوئے احساس کو ہمیں جگانا ہے، عزم سفر ہمیں کرنا ہے، ہمت ہمیں کرنی ہے، اور پھر ایک ہجرت اس راہ میں معصیت سے اطاعت کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف، نقصان سے نفع کی طرف، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی رضا کی طرف، اور اس راہ میں چند آنسو ندامت کے، پچھتاوے کے، اپنے رب سے خوف اور اس کی محبت میں منزل آسان کر دیں گے۔ وہ منزل اللہ کی رضا کی منزل، اللہ کی جنت کی منزل، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔